رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے تھے۔ جب ہم نے یہ بات پوچھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ وہ فارس سے آئے تھے، ایران کا صوبہ تھا فارس، اور دراصل فارس ملک عراق کا وہ خطہ جو کوفہ سے لے کے بغداد اور بصرہ اور نہاون تک کا خطہ ہے۔ کوفہ اور بغداد کا حصہ عراق کا، اس عراق کے اس خطے کو فارس کہتے تھے، وہ سلطنت فارس تھی۔ تو آقا علیہ السلام نے سلمان فارسی کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ دیا اور فرمایا کہ اس آیت کریمہ میں اشارہ تمہیں بتاتا ہوں جس طرف ہے۔ امام بخاری کی روایت میں لفظ ہیں کہ اس سلمان فارسی کی قوم یعنی فارس کے لوگوں میں سے کچھ لوگ، یا امام بخاری روایت کرتے ہیں حضور نے فرمایا ایک شخص آئے گا، اور امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ اہل فارس اور فارس کے ابناء اولاد فارس میں سے ایک شخص ہوگا جس کی طرف اشارہ ہے اس آیت کریمہ میں کہ اگر دین اس وقت ثریا کی بلندیوں تک بھی ہوگا تو وہ اتنی بلندی پر بھی پہنچ کر دین کی معرفت حاصل کر لے گا۔ فرمایا اس کی قوم فارس میں سے ایک شخص ہوگا۔ یہ ایک حدیث پاک ہے جسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے روایت کیا۔ ہم نے زندگی میں جب سے یہ حدیث پاک پڑھی اور سنا تو اہل علم اس خیال میں رہے، اور اہل علم اس خیال میں تھے کہ شاید یہ حدیث حضرت سلمان فارسی کے مناقب میں ہے، چونکہ اس میں حضرت سلمان فارسی کا ذکر ہے، شاید یہ حضرت سلمان فارسی کی فضیلت کا بیان ہوا ہے۔ لیکن میں نے جب اس میں غور کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس حدیث میں حضرت سلمان فارسی کا تو صرف ذکر ہے فارس کے ریفرنس سے، کہ چونکہ یہ فارس سے ہے اور اہل فارس میں سے کوئی ہوگا، ایک شخص، اشخاص ہوں گے یا ایک شخص ہوگا، لہذا یہ فضیلت سلمان فارسی میں حدیث نہیں وارد ہوئی، اور ان کی شان میں نہیں، چونکہ وہ تو مجلس میں خود موجود بیٹھے ہیں، کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھے تھے، اور آپ نے اہل فارس کا اشارہ کرنے کے لیے حضرت سلمان فارسی کے کندھوں پر ہاتھ رکھا کہ جس فارس سے یہ ہے اس قوم فارس سے ایک شخص ہوگا جو دین کو ثریا کی بلندیوں تک سے بھی اتار کے لے آئے گا اور اس کی معرفت حاصل کر لے گا۔ تو معلوم ہوا کہ اس میں منقبت اور فضیلت تو اشارہ تو کسی اور کی طرف ہے، اور حضرت سلمان فارسی کا ذکر فقط اس لیے ہے کہ ان کا تعلق سرزمین فارس سے تھا۔ پھر میں نے اس حدیث پاک سے اپنی تحقیق کا آغاز کیا۔ جتنی کتب حدیث میں یہ حدیث آئی ہے، اس حدیث کو 10 مختلف صحابہ کرام نے روایت کیا ہے، 10 صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور مختلف طرق اور اسانید کے ساتھ 40 ائمہ حدیث نے اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث کی تخریج کی ہے۔ 40 محدثین نے اس حدیث کی تخریج کی ہے۔ میں اس حدیث کی ہر سند تک پہنچا، اس حدیث کے ہر طریق کو دیکھا، اور ہر صحابی سے مروی طرق اور ان کے بعد تابعین جو مختلف تھے روایت کرنے والے، ان کے تمام طرق دیکھے، اور تمام محدثین کی کتب کو کھنگالا کہ کسی نے اس حدیث کو حضرت سلمان فارسی کے مناقب میں ذکر کیا تو نہ صحیح بخاری نے حضرت سلمان فارسی کے مناقب نے بیان کیا، نہ امام مسلم نے بیان کیا، نہ امام ترمذی نے بیان کیا، اور علی ھذا القیاس 40 کتب حدیث ائمہ حدیث نے جو تخریج کی، دیکھ کر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ لوگوں میں ایک مغالطہ پیدا ہو گیا،
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حدیث مبارک میں ذکر آنے سے ایک مغالطہ پیدا ہو گیا. آپ کا اشارہ آپ کی طرف نہیں، آپ کی قوم میں آنے والے کسی فرد کی طرف ہے. اور آپ کی طرف تو اس لیے بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ تو خود صحابہ میں ہیں، وہ تو موجود ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں. اور تفسیر پوچھی جا رہی ہے یا رسول اللہ آخرین منہم لما یلحقوا بہم، وہ لوگ کون ہیں جن کا اس آیت میں ذکر ہے کہ جو ابھی موجود نہیں بعد میں آئیں گے اور ان سے ملیں گے. تو یہ تو موجودین کا ذکر ہی نہیں، یہ تو بعد میں آنے والے تابعین کا ذکر ہے. لہذا میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس حدیث نبوی میں صراحتاً تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت محمدی کو بشارت دی ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی آمد کی. اور تمام ائمہ فقہ و حدیث میں، کل ائمہ فقہ و حدیث میں سوائے امام ابو حنیفہ کے کوئی ایک شخص بھی اہل فارس میں سے نہیں تھا. امام مالک مدینہ سے تھے، امام شافعی آباد ہو گئے تھے اسقلان سے، کہیں سے آ کر مکہ میں تھے تو وہ مکی تھے. امام احمد بن حنبل بغداد سے تھے. پھر یہ سب قریش تھے، ان میں سے کوئی فارسی النسل نہیں تھا، عربی النسل تھے، عربی تھے. امام بخاری بخارا سے تھے، امام مسلم نیشاپور سے تھے، امام ترمذی ترمذ سے تھے، امام نسائی نسا سے تھے، امام ابن ماجہ قزوین سے تھے. الغرض تمام، اور امام ابو داؤد سجستان سے تھے. ائمہ حدیث اور ائمہ فقہ میں سے پھر وہ شخص جو بلندیوں سے دین کی معرفت لے کے آیا ہو، جس کو بطور خاص تاجدار کائنات صحابہ کرام کی مجلس میں بیان کر رہے ہیں نزول آیت قرآن کے تحت، ان میں سے کوئی اہل فارس میں سے نہ تھا. آگے بڑھنے سے قبل کہ میں امام اعظم کے نسب اور آپ کے خاندان کی طرف آؤں، کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 ہجری میں آپ پیدا ہوئے اور 150 میں وصال ہوا. آپ کی عمر مبارک 70 برس تھی. عمر مبارک کے 70 سالوں کی نظر کر دوں، 70 سندیں کاش حدیث کی جمع ہو جائیں. الحمدللہ علی ذالک، اللہ کا فضل کہ اس حدیث کی تخریج میں نے 70 الگ الگ اسانید کو جمع کر دیا ہے اور تمام مرویات کو تمام طرق کے ساتھ 70 اسانید سے بیان کیا ہے پہلے باب میں. پھر دوسرے باب میں نے ان احادیث کی تخریج کی ہے، لایا ہوں، جمع کیا ہے، مخرجین سے محدثین سے جمع کیا ہے، جس میں یہ حدیث لو کان العلم بالثریا کے الفاظ کے ساتھ آئی. بعض کلمات بعض جگہ آیا ہے کہ اگر ایمان اور اگر دین ثریا کی بلندیوں تک بھی ہوگا تو وہ شخص لے آئے گا. بعض احادیث میں کلمات میں آیا ہے علم بھی اگر ثریا کی بلندیوں تک ہوگا تو لفظ علم آیا ہے. دوسرے باب میں نے ان تمام احادیث کو جمع کر دیا ہے جو لفظ علم کے ساتھ آئی ہیں. تیسرے باب میں نے ان روایات اور احادیث کو جمع کیا ہے جس میں لفظ رجال نہیں آیا، صرف رجل آیا، ایک شخص کا اشارہ کیا ہے، صرف ایک شخص کی بات ہوئی. اور چوتھے باب میں نے ان 40 ائمہ حدیث کا ذکر کیا ہے جو اس حدیث کی تخریج کرنے والے ہیں مختلف اسانید سے. اور امام اعظم کی اس مہر مبارک کے نقش کے ساتھ یہ کتاب یہ ساری عربی میں ہے کیونکہ صرف تخریج الاسانید ہے. تو یہ میں نے تکمیل الصحیفہ امام جلال الدین سیوطی کی اتباع میں انہوں نے تبییض الصحیفہ لکھی تھی، تکمیل الصحیفہ باسانید الحدیث فی الامام ابی حنیفہ، یہ میں نے لکھ دی ہے. اور یہ کتاب امام اعظم کی شان میں بشارت میں اس حدیث کی 70 اسانید کی تخریج پر یہ کتاب علم حدیث اور علم اسانید میں یہ تاریخ میں ایک منفرد